عزیز طلبہ السلام علیکم۔ او لیولز 3247 کے حوالے سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یہ موضوع کمپریہنشن ہے، یعنی تفہیم۔ آپ کے علم میں ہے کہ پیپر 1 جس میں 2 سوالات آتے ہیں، اس کا پہلا سوال تفہیم پر مبنی ہے، اور یہ سوال امتحان میں 25 نمبروں کا ہوتا ہے۔ 25 مارکس پر مشتمل اس سوال میں ایگزامینر ایک 450 سے 500 الفاظ پر مشتمل عبارت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کے نیچے 8 سے 10 سوالات درج ہوتے ہیں۔ ہر سوالات کے آخر میں اس کے نمبر لکھے گئے ہوتے ہیں، کسی سوال کے 2 نمبر، کسی کے 1، کسی سوال کے 3 اور کسی سوال کے 4 نمبر تک دیے جاتے ہیں۔ طلبہ ان سوالات کو غور سے پڑھ کر عبارت میں موجود متعلقہ سوال کے جوابات نکالتے ہیں اور پھر اسے اپنے الفاظ میں تحریر کر دیتے ہیں۔ ایگزامینر کی ہدایت ہوتی ہے کہ تفہیم کے جوابات میں جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ استعمال کیے جائیں، لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپنے الفاظ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جملے کے تمام الفاظ کو تبدیل کیا جائے، بلکہ ایسے الفاظ یا جملے کی ایسی ساخت، سٹرکچر، گرامر جس کو آپ بآسانی تبدیل کر سکیں اور مفہوم نہ بدلے، یعنی جواب پوری طرح واضح ہو اور تھوڑا بہت لگے کہ آپ نے اس میں اپنے طور پر جواب کو لکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایسے جواب کو دیکھ کر ایگزامینر پورے نمبر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے تفہیم میں، کہ سوال کو پڑھ کر وہ اہم نکات جو اس سوال سے تعلق رکھتے ہیں اسے انڈر لائن کر لیا جائے، اسے مختلف رنگوں کے مارکر سے واضح کر لیا جائے، یا سرکل بنا کر اس میں کوشچن کے نمبر ڈال دیے جائیں، تاکہ جب آپ جواب تحریر کرنا شروع کریں تو ان نکات کی مدد سے جواب مکمل اور واضح ہو۔ اس حوالے سے جس قسم کے موضوعات تفہیم میں دیے جاتے ہیں اسے اگر آپ غور سے پڑھیں، یعنی ماضی کے پرچوں کو، پیپر 1 یعنی 3247 پیپر 1 کے پہلے سوال کی تمام عبارتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو وہ تفہیم کی عبارتیں سماجی، سیاسی، اخلاقی، ادبی، تعلیمی، حالات حاضرہ اور زندگی کے مختلف موضوعات سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان موضوعات کو عبارتوں کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، اور پھر طلبہ عبارت میں درج مختلف قسم کی معلومات کو سمجھنے میں کس حد تک کامیاب رہے ہیں اسے جانچنے کے لیے نیچے سوالات دیے جاتے ہیں۔ اب ان عبارتوں کی مشق کیسے کی جائے؟ ایک تو سورس آپ کے پاس پاسٹ پیپر کا ہے ہی، کہ ماضی کے پرچوں سے تمام تفہیم کی عبارتیں آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس سے مشق کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کے لیے او لیولز اردو 3247 کے حوالے سے
جو کتاب تیار کی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی، اس میں حصہ اول میں صفحہ نمبر 3 سے لے کر صفحہ نمبر 77 تک تفہیم کے طریقہ کار پر بھی گفتگو کی گئی ہے، خاص طور پر شروع کے صفحات میں صفحہ 3 اور صفحہ 4 پر آپ کو وہ تمام ہدایات ملیں گی، جس کا آگے میں ذکر بھی کروں گا کہ ایک تفہیم یعنی ایک اچھی تفہیم کے جوابات لکھنے کے لیے کیا شرائط ہیں اور اسے کس طریقے سے تحریر کرنا چاہیے، مختلف سوالوں کو پڑھ کر اس کے جوابات کیسے لکھنے چاہیے۔ آج ہماری گفتگو کا محور اور مرکز یہی ہے، او لیولز اردو 3247 کا پہلا سوال۔ تو عزیز طلباء، یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے لیے او لیولز اردو بک 1 صفحہ نمبر 3 اور 4 میں ہدایات بھی غور سے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اس سوال میں مہارت حاصل کرنے کے لیے میں نے 35 عبارتیں 35 پیسجز جو کہ او لیولز کے موضوعات کو سامنے رکھ کر ترتیب دیے گئے ہیں۔ میں ابھی آگے مزید ان موضوعات پر بھی گفتگو کروں گا، جس سے اور آپ کے ذہن میں جو ابہامات ہیں، جو کنفیوژن ہے، وہ سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو صفحہ نمبر 3 سے لے کر 77 تک 35 تفہیم کی عبارتیں اس کتاب میں موجود ہیں، جس کتاب کی سلائیڈ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ اس میں 35 عبارتوں کے ساتھ ہر عبارت کے لیے 8 سے لے کر 10-11 سوالات بھی نیچے لکھے گئے ہیں، اور اس کے نمبر بھی درج ہیں، جیسے کہ امتحان میں آتا ہے سوال۔ آپ ایک ایک عبارت کو اپنے سامنے رکھیں گے، اس کی مشق کرتے چلے جائیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ مختلف سوالوں کے آخر میں جو نمبر درج ہیں، آپ عبارتوں سے اتنے نکات نکال کر اپنے الفاظ میں تحریر کرنے میں کامیاب رہے ہیں کہ نہیں۔ اس حوالے سے جب ہم غور کرتے ہیں کہ کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، تو پہلے ہم اس کی طرف توجہ دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ پیپر 1 50 نمبروں کا سوال ہے، جس پر میں پہلے بھی ایک اور آڈیو ویژول لیکچر میں کورس کے حوالے سے آپ کو تفصیلات بتا چکا ہوں۔ تو یہ جو عبارت ہے، یہ اقتباس ہے۔ اس اقتباس کے جوابات جب آپ تحریر کرتے ہیں، وہ جوابات جو 7-8 سوالات ہوں یا 10 سوالات ہوں، اس پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے 25 نمبر امتحان میں مختص کیے گئے ہیں۔ 50 نمبروں کے اس پیپر میں 25 نمبر تفہیم کے ہیں، اور 25 نمبر مضامین کے حوالے سے ہیں، جس پر آگے اور مزید تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ آج ہمارا فوکس تفہیم ہے، لہٰذا اسی پر توجہ مرکوز رکھیے۔ اقتباس میں عام طور پر 22-23 سطور یعنی لائن ہوتی ہیں، 22-23 لائنوں پر مشتمل ایک طویل اقتباس ہوتا ہے، جس میں 400 سے 500 الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جو موضوع یا مضمون جسے پڑھ کر آپ کو تفہیم کرنی ہے، وہ 400 سے 500 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ تفہیم کے اقتباس سے متعلق نیچے 8 سے 10 سوال تک پوچھے جا سکتے ہیں۔ غور سے دیکھیے اس سلائیڈ کو، 8 سے 10 سوالات تک پوچھے جا سکتے ہیں۔ ہر سوال کے نمبر مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر 8 سوالات ہیں تو سب کے نمبر ایکول یعنی یکساں ہوں۔ کسی سوال کا ایک نمبر بھی ہو سکتا ہے، تو محض ایک لائن اس کے نیچے دی گئی ہوگی، اور آپ ایک جملے میں جواب لکھ دیں گے، ایک نکات نکالیں گے، ایک نقطہ نکالیں گے اور جواب نیچے لکھ دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر 3 نمبر ہیں تو 3 نکات نکالیں گے اقتباس سے، اور 3 لائنیں جو درج ہیں نیچے، اس میں آپ جوابات تحریر کر دیں گے۔ عام طور پر یہ اقتباسات غیر ادبی نثر یعنی نان لٹریری ٹیکسٹ کی بنیاد پر ترتیب دیے جاتے ہیں۔ اس کا تعلق ادب پاروں سے نہیں ہوتا۔ یہ حالات حاضرہ یعنی کرنٹ افیئر، ماحولیات، ایجوکیشن، نوجوانوں کے حوالے سے جو مسائل ہیں، دنیا کے مختلف موضوعات،
یہ ساری عبارتیں اس کی بنیاد پر تحریر کی جاتی ہیں. جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو میں آپ کے سامنے اب کیمبرج کی طرف سے جو تفہیم کے لیے موضوعات دیے گئے ہیں اس کو ضرور سلیبس سے پیش کرنا چاہوں گا. یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، دیکھیے. پیپر 1 کے حوالے سے کیمبرج نے جو موضوعات مقرر کیے ہیں کہ یعنی اس کے سب ٹاپکس الگ ہیں، ذیلی عنوانات الگ ہیں. مین ٹاپکس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہیلتھ اینڈ فٹنس، اب اس میں دیکھیے فوڈ بھی شامل ہے، ڈائٹ بھی شامل ہے، سپورٹس بھی شامل ہے. یہ سارے موضوعات ایکسٹرا جو سب ٹاپکس ہیں نیچے بھی لکھے ہوئے ہیں. ابھی میں بتاؤں گا کہ ان موضوعات کو سامنے رکھ کر ہم نے کتاب میں کس طریقے سے مختلف عبارتیں ترتیب دی ہیں، جس سے آپ کے لیے یہ کام مزید آسان تر ہوتا چلا جائے گا. جب آپ ان موضوعات پر عبارتیں پڑھیں گے تو نہ صرف یہ کہ مختلف موضوعات پر آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، مضمون نگاری کی مشق ہوگی، بلکہ زبان و بیان کے مختلف جو پہلو ہیں اور جملہ سازی کا جو مختلف طریقہ ہے اس پر بھی آپ کو مہارت حاصل ہو جائے گی. تو دیکھیں، پہلا موضوع ہیلتھ اینڈ فٹنس کے حوالے سے ہے. دوسرا موضوع جو مین ٹائٹل ہے وہ ہے دا ورلڈ آف یوتھ. اب اس میں دیکھیں نوجوانوں کی جو دنیا ہے اس میں میوزک بھی ہے، اس میں ٹریڈیشنل جو میوزک ہے یا ماڈرن میوزک ہے، اسی طریقے سے ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، فیشن ہے، فیملی ہے، کلچر ہے. یہ تمام موضوعات آپ کے سامنے ہیں جو ایگزامنر نے نیچے لکھے ہوئے ہیں سلیبس کی آؤٹ لائن دیتے ہوئے. تو اب ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیسرا موضوع دیکھیے آپ، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. ظاہر سی بات ہے اس میں اسکول اور کالج کے تمام بچے ہمارا موضوع ہیں. ان کی جو سرگرمیاں ہیں، مثلا ہوم ورک ہے، مثلا غیر نصابی سرگرمیاں ہیں جس میں سپورٹس بھی ہے، جس میں پروفیشن کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں کہ وہ کیا پیشے اختیار کریں گے جس سے وہ آئندہ زندگی میں کامیاب ہو سکیں. یہ سارے موضوعات ایگزامنر نے یہاں پر درج کیے ہوئے ہیں. اور چوتھا موضوع آپ دیکھیے، دا ورلڈ وی لیو ان. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو کرنٹ افیئرز بھی ہیں، اس میں انوائرمنٹ بھی ہے، ٹریول اور جو ٹورزم ہے یہ بھی اس کا موضوع ہے، میڈیا بھی اس کا موضوع ہے. ان تمام باتوں کو جب ہم اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ ایگزامنر نے تفہیم کے لیے کس طرح کے موضوعات کو اپنے پیش نظر رکھا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے جب ہم اپنی کتاب کے موضوعات کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ایسے ہی موضوعات نظر آتے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں گے اس کی فہرست کو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس کتاب میں تفہیم کے اقتباسات تحریر کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ کیمبرج نے 3247 کے نصاب میں تفہیم کے سوال کے لیے جو موضوعات تجویز کیے ہیں ان میں صحت، خوراک، کھیل، موسیقی، ثقافت، ٹیکنالوجی، فیشن، خاندان، تعلیم، پیشے، حالات حاضرہ، ماحولیات، سیاحت، ذرائع ابلاغ اور نوجوانوں کے جو دیگر مسائل ہو سکتے ہیں ان تمام موضوعات کو اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے. کتاب میں موجود تمام تفہیمی اقتباسات ان تمام موضوعات کو جو کیمبرج نے مقرر کیے ہیں سامنے رکھ کر ترتیب دیے گئے ہیں. یہ کتاب کے وہ صفحات ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن موضوعات پر تفہیم کی عبارتیں اس میں شامل ہیں. ذرا سا غور سے دیکھیے، اس میں نمونے کے جوابات بھی دیے گئے ہیں. پہلا جو اوپر سب سے اوپر دیکھیں، تفہیم نمونہ مادری زبان، یعنی جو مدر ٹنگ کے اوپر ایک پیسج ہے اس کے سوالات بنائے گئے ہیں اور پھر اس کے سیمپل آنسرز لکھے گئے ہیں کہ آپ کس طریقے سے ان سوالوں کے جوابات تحریر کر سکتے ہیں. اس کے بعد 35 عبارتیں درج ہیں اور وہ 35 عبارتوں کے موضوعات کیا ہیں؟ یہ ہوم ورک اور والدین، ہوم ورک، حمایت اور مخالفت، کمہار کا پیشہ، ملازمت پیشہ خواتین، پیشے اور ان کے نام. اب یہ دیکھیں، یہ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے حوالے سے جو موضوعات ہو سکتے ہیں، پیشے اور ٹیکنالوجی، مخلوط اور غیر مخلوط نظام تعلیم، باغبانی، یہ سارے کس حوالے سے ہیں؟ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے حوالے سے موضوعات ہیں. دوسرا موضوع دیکھیے، فٹنس اینڈ ہیلتھ کے حوالے سے، موٹاپا، خود تشخیصی کا عمل،
بازاری کھانے اور مشروبات، کھیل، صحت و صفائی، ورزش، صحت اور ٹیکنالوجی، اور مزید آگے دیکھیے آپ کہ جو موضوعات دا ورلڈ آف یوتھ میں شامل ہیں اس میں مشاعرے، حالات حاضرہ یعنی کرنٹ افیئر، فیشن کے جدید رجحانات، جدید موسیقی، کلاسیکی موسیقی، فیشن، کلچر، خاندانی نظام. اسی طریقے سے جو دا ورلڈ وی لیو ان میں جو موضوعات شامل ہیں اس میں کتب بینی، سوشل میڈیا، سیاحت، صنوبر کے درخت، ٹیکنالوجی کے اثرات، عالمی ورثہ، سفر، اشتہارات، لازمی ووٹنگ، حفاظتی کیمرے، ماحولیات اور ڈیجیٹل معیشت وغیرہ. تو یہ وہ موضوعات ہیں جس پر تفہیم کی عبارتیں اس کتاب میں شامل ہیں، اور آپ جب ان موضوعات کی اچھی طرح مشق کر لیں گے، پریکٹس کریں گے، تو بآسانی امتحان کے ان 25 نمبروں پر آپ کو دسترس حاصل ہو جائے گی، آپ کو مہارت حاصل ہو جائے گی، اور آپ بہتر طریقے سے ان سوالوں کے جوابات تحریر کر سکیں گے. اب ہم آتے ہیں کہ تفہیم کرتے ہوئے کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. یعنی سب سے پہلے تو تفہیم کے حوالے سے جو طریقہ کار ہے اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے. جب ہم کریٹ کے حوالے سے تفہیم میں جو عمل ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں، تو تفہیم میں اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف نکات کو یکجا کر کے سوال کے مطابق جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں ترتیب دیا جائے. اسی طریقے سے تفہیم میں مختلف موضوعات اور معلومات کی جانچ پرکھ کرنے کا سلیقہ بھی آپ کو آنا چاہیے. یعنی کیسے معلومات کو جانچا جائے، کیسے اسے پرکھا جائے اور پھر اسے تحریر کیا جائے. اسی طریقے سے سوالات کے مطابق تمام معلومات کو علیحدہ کرنے کا جو عمل ہے اس پر بھی آپ کو مہارت حاصل کرنا ضروری ہے کہ بھئی سوال نمبر 4 میں جو بات پوچھی گئی ہے اور سوال نمبر 5 میں جو بات پوچھی گئی ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کو علیحدہ کیسے کیا جائے. یعنی اس کا تعلق آپ کی انالیٹیکل جو اسکل ہے اس سے ہے، تجزیہ کرنے کی صلاحیت. تو یہ تجزیہ کرنا بھی آپ کو آنا چاہیے کہ کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں کہ کوشچن نمبر 5 کی بات کون سی ہے اور کوشچن نمبر 6 کی بات کون سی ہے، اور دونوں کو مکس اپ نہ کریں، دونوں کو آپس میں ملائیں نہیں بلکہ علیحدہ کر کے اسے ٹھیک طریقے سے لکھ سکیں. ایک اور بات جو اہم ہے اس حوالے سے کہ مختلف قسم کے حقائق، اعداد و شمار اور جو اصول و ضوابط تحریر کیے گئے ہیں، جو تصورات اور خیالات کو پیش کیا گیا ہے، تو سوالات کو پڑھ کر کے اسے یعنی چیدہ نکات کو علیحدہ کر کے ان معلومات کو کیسے جواب میں لکھا جائے، یہ بھی تفہیم کی بنیادی بات ہے. پھر ایک اور بات جو تفہیم کے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اور اس حصے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے خاص طور پر تفہیم کے حوالے سے کہ کتنا آپ نے سمجھا ہے پیسج کو، کتنا انڈرسٹینڈ کیا ہے آپ نے اس پیسج کو، اس کے پورے موضوع کو، اس کے سوالات کو کس حد تک آپ سمجھنے میں کامیاب رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ عبارت میں فہم کا جو معاملہ ہے وہ تمام مدارج یا مقاصد کا حصول جو ہے اسے ممکن بناتا ہے. یعنی اگر سوالات مختلف نوعیت کے دیے گئے ہیں تو آپ کی فہم یہ فیصلہ کرے گی کہ ان سوالوں کے لیے مناسب ترین یا اہم ترین نکات ہیں کون کون سے اور اسے کس طریقے سے ترتیب سے لکھنا ہے. اور آخری بات جو اس حوالے سے تفہیم میں اور بہت اہم بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی روانی، جو ریڈنگ کی روانی ہے، فلوئنسی، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ جتنا آپ رواں پڑھ سکیں گے اتنا آپ چیزوں کو یاد بھی رکھ سکیں گے. کیونکہ تفہیم میں سوالوں کے حوالے سے معلومات کہاں پر موجود ہیں، 400 سے لے کر 500 الفاظ کی ایک طویل عبارت ہے، اور دورانیہ بھی ہمارے پاس کم ہوتا ہے امتحان میں، 40-45 منٹ میں یہ سوال آپ کو مکمل کرنا ہوتا ہے. اس میں تمام 8 سے 10 سوالوں کی ریڈنگ بھی شامل ہے، اس میں 400 سے 500 الفاظ پر مشتمل عبارت کو پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے، پھر اسے مختلف سوالوں کو سامنے رکھ کر کے انڈر لائن کرنا ہے جواب کو، اور پھر آخری مرحلہ ہے کہ اسے ترتیب سے جو گیون اسپیس ہے کوشچن پیپر کے اندر ہر سوال کے نمبروں کے حساب سے لکیر یعنی سطور بنی ہوئی ہوتی ہیں، لائن بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس میں جواب تحریر کرنا ہوتا ہے. 2 نمبر ہیں تو 2 لائنیں ہوتی ہیں. ابھی میں پاسٹ پیپر شو کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے ایگزامنر
وہ اسپیس دیتا ہے جس میں آپ کو جواب تحریر کرنا ہوتا ہے. تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ جو مختلف اعداد و شمار ہیں، معلومات ہیں اور جو اہم نکات ہیں، اسے پیسج کو پڑھ کر کے کیسے یاد بھی رکھا جائے، تاکہ جیسے ہی آپ سوالات پڑھیں آپ کو پتا ہو کہ یہ بات تو میں نے فرسٹ پیراگراف میں پڑھی تھی، یہ بات تو میں نے سیکنڈ پیراگراف میں پڑھی تھی، اور پھر ان سوالوں کو پڑھ کر کے فوراً اس پیراگراف پہ پہنچیں اور وہاں پر انڈر لائن کر لیں کہ یہ کوشچن نمبر 3 کا جواب ہے، یہ کوشچن نمبر 4 کا جواب ہے، یہ کوشچن نمبر 1 کا جواب ہے، یہ کوشچن نمبر 8 کا جواب ہے، اور انڈر لائن کر کے یا مختلف رنگوں کے قلم استعمال کر کے اسے ہائی لائٹ کر کے جب جواب لکھنا شروع کریں تو دوبارہ آپ کو اتنی محنت نہ کرنی پڑے اور آپ آسانی سے جواب تحریر کر سکیں. اس کے بعد آپ کے لیے جو ضروری ہدایات ہے اس کتاب میں بھی درج کر دی گئی ہیں، اسے آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. تفہیم کے جو اقتباس ہیں اس کا سب سے پہلے غور سے مطالعہ کیا جائے، یعنی غور سے پڑھا جائے، بالکل تھورو، پوری توجہ کے ساتھ. اس کے بعد جواب لکھنے سے پہلے سوالات کو بھی غور سے پڑھیں اور ان سے معلومات کو، جو ان کی معلومات ہے، اقتباس میں خط کشیدہ یعنی انڈر لائن کر لیں. وہ جو میں نے پورا پروسیس بتایا کہ پڑھتے ہوئے یہ بات پہلے یاد رکھنا ہے کہ بھئی کون سی بات کہاں کی گئی ہے، پھر فوراً اسی پیراگراف پہ پہنچنا ہے اور سوال کو پڑھ کر جواب کو انڈر لائن کرتے چلے جانا ہے. وہاں پہ کوئی مارک بھی کر دینا ہے کہ یہ کوشچن نمبر 2 کا جواب ہے، یہ کوشچن نمبر 3 کا جواب ہے. اور خط کشیدہ یعنی انڈر لائن کرتے وقت مختلف رنگوں کے قلم اگر استعمال کیے جائیں تو زیادہ مفید ہو سکتے ہیں، تاکہ ہر سوال کا جو جواب ہے وہ الگ الگ رنگوں میں دکھائی دے آپ کو اور بعد میں زیادہ کوئی دقت نہ پیش آئے. کچھ طلبہ ایک وقت میں بہت سی معلومات ذہن میں نہیں رکھ پاتے. یہ جو خاص طور پہ بلو ایوریج ریڈنگ جن کی ہے، بہت اچھی ریڈنگ جن کی نہیں ہے، وہ بہت روانی سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے کہ ساری معلومات کو بیک وقت اپنے ذہن میں رکھ پائیں. تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ 2 یا 3 سوالات کو پڑھ کر ان کے جوابات تحریر کرتے چلے جائیں. یعنی پہلے 2 سوالات پڑھیں، ان کے جوابات ڈھونڈیں اور پھر اسے اپنے الفاظ میں جس حد تک بھی ممکن ہو تحریر کر دیں. پھر اگلے 2 سوالات کی طرف جائیں اور ان کے جوابات ڈھونڈیں، اور اگر کسی بھی سوال کا جواب ملنے میں انہیں دقت یا دشواری پیش آ رہی ہو تو فوری طور پر اسے نظر انداز کریں اور اگلے سوال کی طرف بڑھ جائیں، کیونکہ ان کا وقت اگر ضائع ہو گیا ایک ہی سوال میں تو تفہیم کے لیے جو مقررہ وقت ہے وہ ناکافی ہوگا اور وہ بہتر طریقے سے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے اپنے سوال کا جواب نہیں لکھ پائیں گے. تو وہ اگلے سوالات کی طرف توجہ دے دیں، وہ زیادہ بہتر ہے. اور آخر میں جو وقت بچے اس کے لیے جو ایک آدھ سوال کا جواب ان سے نہیں بن پڑ رہا ہے اس کو تلاش کریں اور آخر میں لکھنے کی کوشش کریں. ایک اور بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اقتباس پڑھتے وقت کسی جواب کو تلاش کرنے میں بالکل بھی وقت نہیں ضائع کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری بات ہے. آخر میں ان مشکل سوالات پر توجہ دی جائے تاکہ مقررہ وقت پر کام مکمل ہو سکے. یہ بڑی اہم باتیں ہیں جس کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں گے. سوالات کے جتنے نمبر مختص کیے گئے ہیں جواب میں اتنے ہی نکات ضرور شامل کیے جائیں. یعنی اگر 3 نمبروں کا سوال ہے تو 3 نکات ضرور جواب میں لکھیں. جواب تحریر کرتے وقت نکات کو ترتیب سے لکھنے پر خاص توجہ دی جائے. یعنی جس آرڈر میں آپ نے پیسج میں پڑھا ہے ان پوائنٹس کو، ان نکات کو اسی آرڈر میں ترتیب دیں تو زیادہ بہتر ہے. اور جواب جو ہے وہ جملے کی شکل میں لکھیں. یہ نہیں کہ صرف آپ نے ایک پوائنٹ لکھ دیا، جملے کی شکل میں جواب لکھیں. سوالات کے سامنے درج نمبروں کے مطابق جواب کے لیے سطریں یعنی لائنز دی جاتی ہیں. یہ سب باتیں میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں تاکہ بالکل دماغ میں یہ باتیں آپ کے بیٹھ جائیں. اچھی طرح آپ اسے سمجھ لیں کہ سوالات کے سامنے درج نمبروں کے مطابق جواب کے لیے سطریں یعنی لائنز دی جاتی ہیں. مقررہ سطور میں جواب لکھنے کی مشق کی جائے. یہ نہیں کہ 3 سطور ہیں، 3 لائنیں ہیں اور آپ کا جواب 4تھی لائن پہ بھی جا رہا ہے اور وہ پھر برا محسوس ہوتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ 3 سطور کے اندر ہی جواب ہو جائے. لیکن اگر نہ ہو پائے تو ٹھیک ہے، پھر آپ سوال کے اوپر جو خالی جگہ ہوتی ہے تھوڑی سی، اس میں لائن تو نہیں بنی ہوئی ہوتی، آدھی لائن اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کوشش کیجئے کہ جو مقررہ سطور ہیں اس کے اندر ہی آپ کا جواب مکمل ہو جائے. جہاں تک ممکن ہو جواب میں اپنے الفاظ استعمال کیجیے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا، کہ تمام جملے کے تمام الفاظ کو تبدیل کرنے کی آپ کوشش کریں اور مفہوم ہی تبدیل ہو جائے، میننگ ہی تبدیل ہو جائے. تو میننگ کا پہلے خیال رکھنا ہے،
بے شک اس میں آپ کو اگر دقت پیش آ رہی ہو الفاظ تبدیل کرنے میں تو آپ زیادہ اس پہ وقت نہ ضائع کریں اور صرف کاپی بھی کر دیں تو بھی آپ کو نمبر ملیں گے، لیکن کوشش کیجئے کہ کچھ الفاظ اگر تبدیل ہو سکتے ہوں تو اسے ضرور تبدیل کیجئے۔ آئندہ جو سلائیڈز ہیں اس میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ پورے جملے تبدیل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایک خطرہ یہ ہے کہ آپ کے جواب کا مفہوم تبدیل ہو جائے گا اور پھر وہ پوائنٹس یا وہ نمبر آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا بچنے کی کوشش کیجیے۔ ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ غیر ضروری جو ضروری نکات ہیں، بہت ضروری نکات، اسے جواب میں ضرور شامل کیجیے۔ وہ ضروری ہیں، ظاہر سی بات اس کے نمبر ہیں، اور آپ کا جواب جو ہے وہ جامع اور مکمل ہونا ہی چاہیے۔ اگر 3 پوائنٹ سے تو 3 پوائنٹ ضرور ڈھونڈ کر کے نکالیے 3 نمبروں کے لیے، اگر 4 نمبر ہیں تو 4 پوائنٹس ضرور نکال کر کے لکھیے، لیکن غیر ضروری تفصیلات شامل کرنا بے مقصد ہوگا، کیونکہ یہ کمپریہنشن ہے، یہ کوئی ڈیٹیل آنسر نہیں ہے۔ بہت سے بچے غیر ضروری معلومات ایک ہی پوائنٹس کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے لکھ دیتے ہیں، اور جو ضروری بات ہے وہ کہیں کھو جاتی ہے، کہیں رہ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے نقصان کہ آپ 3 نمبروں کا جواب جب لکھتے ہیں تو ایک ہی بات کو بہت تفصیل سے لکھ دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ لکھ دیا ہے، جبکہ 2 اہم پوائنٹس کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس تفصیل سے لکھنے کے باوجود بھی آپ کو صرف 1 نمبر ملتا ہے۔ اس سے ممتحن الجھن کا شکار ہو کر نمبر کاٹ لیتا ہے، کاٹ سکتا ہے۔ لہٰذا اس طرح ادھورے اور نامکمل جملے بھی نقصان کا باعث ہوتے ہیں اور غیر ضروری معلومات بھی نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ صرف سوال سے متعلق ضروری معلومات کمپریہنشن میں تحریر کیجیے۔ ایک ہی نقطے کو بار بار دہرانے سے گریز کیجیے، یہ بھی ایک ضروری بات ہے، یعنی آپ نے ایک پوائنٹ لیا ہے اس کو بار بار دہرا رہے ہیں، ریپیٹیشن جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اقتباس میں دیے گئے مخفی پیغام کو سمجھنے پر خاص توجہ دی جائے۔ یہ جو ہڈن میننگ ہوتی ہے اقتباس کے اندر، بعض اوقات 1-2 نمبروں کا سوال ایگزامنر ہڈن میننگ کے حوالے سے بھی پوچھ لیتا ہے۔ ابھی جس اقتباس کی ہم پریکٹس کریں گے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے آپ اس طرح کے سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ اگر کسی سوال میں آپ کی رائے یعنی آپ کے ویوز پوچھے گئے ہوں تو جواب دیتے وقت رائے کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ بھی تحریر کی جائے۔ کوشش کی جائے کہ جو رائے آپ دے رہے ہیں، جس رائے کی آپ حمایت کر رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ ضرور تحریر کر دیں۔ سوالات کو یہ جو تفہیم کا پہلا جو عمل ہے اس میں کیا ہے، پیسج آپ کے سامنے آیا، سوالات کو پڑھیے سب سے پہلے۔ میرا خیال ہے اگر آپ سوالات کو پہلے پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ان باتوں کے جوابات مطلوب ہیں۔ ابھی عبارت آپ نے پڑھنی نہیں شروع کی ہے، سب سے پہلے نیچے جو درج سوالات ہیں اسے پڑھنا شروع کر دیجئے، اس کے بعد سوالات کو سمجھیے۔ یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ آپ نے سوالات کو کس حد تک سمجھ لیا ہے۔ تیسرے مرحلے پہ آپ آئیے اور آپ دیکھیں اس چارٹ کی مدد سے جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے ریڈ دا ٹیکسٹ، یعنی تفہیم کی عبارت کو غور سے اب پڑھنا شروع کیجیے۔ اب آپ کے سامنے سوالات موجود ہیں، آپ کے ذہن میں سوالات موجود ہیں، تفہیم کی عبارتیں آپ نے پڑھنا شروع کی اور پھر سوالوں کے جوابات آپ کو ملنا شروع ہو گئے، تو انڈر لائن کرنے کا عمل یا کلر پین سے اسے واضح کرنے کا عمل شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد مزید کیا ہے کہ ریڈ اگین اور ایویڈنس اور انفارمیشن کو الگ الگ کرنے کے لیے انڈر لائن کریں۔ عبارت کا اس غرض سے دوبارہ مطالعہ کیجیے کہ اس میں درج معلومات، اعداد و شمار، ثبوت وغیرہ کو سوالات کے مطابق علیحدہ کیا جا سکے۔ یہ نہیں کہ بس ایک بار پڑھ لیا ہے اور جو بات ملی اسے لکھ دیا اور جو بات نہیں ملی اسے نظر انداز کر دیا، نہیں، غور سے دوبارہ پڑھیے اس پیسج کو، اس پیراگراف کو جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس سوال کا جواب موجود ہے، وہ 4-5 لائنیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب یہاں پر موجود ہے، تو اسے غور سے پھر سے پڑھ لیجیے، اور اس میں جو معلومات درج ہیں، اس میں جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں، اس میں جو ایویڈنس دیے گئے ہیں اس سوال سے متعلق، اسے علیحدہ کر کے اور پھر جواب میں تحریر کیجیے۔ میں وہ پورا عمل ابھی دوبارہ دہراؤں گا پریکٹیکلی، پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس چارٹ کی مدد سے جو بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اسے پریکٹیکلی ہم کیسے اپلائی کرتے ہیں۔ آئندہ جو سلائیڈز آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی ایک تفہیم کی عبارت کرتے ہوئے، عملی مشق کرتے ہوئے، اس میں یہ سارا طریقہ آپ کو عملی صورت میں نظر آئے گا، پریکٹیکل فارم میں آپ کو نظر آئے گا، جو باتیں میں یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور آخری بات جو اس کی ہے، اس چارٹ کی مدد سے آپ کو کیا ہے کہ عبارت سے علیحدہ کردہ نکات کو جواب میں لکھتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ استعمال کیجیے۔
یہ جو ساری باتیں جو میں نے پہلے عرض کی تھیں اسے اس چارٹ کی مدد سے دوبارہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب آتے ہیں ہم تفہیم پاسٹ پیپر 2020. سب سے پہلے میں پاسٹ پیپر ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کتابوں کے جو صفحات ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں مشق کرنے کے لیے. میں ایک پاسٹ پیپر سب سے پہلے آپ کے سامنے مشق کے طور پر پیش کرتا ہوں. اور یہ پاسٹ پیپر بھی بالکل ریسنٹ پاسٹ پیپر ہے 2020 والا. 2020 مئی جون کا امتحان نہیں ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے. اور یہ 3247 جو کیمبرج آفر کرتا ہے وہ مئی جون کے ایگزام میں آفر کرتا ہے. لیکن اس بار کووڈ 19 کی وجہ سے CAIE نے نومبر کے ایگزام کے لیے بھی او لیولز اردو 3247 آفر کیا ہے بچوں کو. لہٰذا یہ جو پیپر ہے آپ کے سامنے آپ دیکھیے، یہ او لیولز اردو اکتوبر نومبر کا پیپر ہے. یہ ایکسیپشنل کیس ہے. یہ عام طور پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 3247 اکتوبر نومبر میں آفر نہیں ہوتا ہے. لیکن 2020 میں مئی جون کا امتحان نہیں ہوا تھا، لہٰذا کیمبرج نے اکتوبر نومبر کے لیے بھی او لیولز اردو 3247 آفر کیا ہے. ٹھیک ہے بچوں، آپ نے یہ بات اچھی طرح سن لی. تو ہم ایکچولی مئی جون میں امتحان دیتے ہیں، لیکن یہ پیپر آپ کے سامنے ریسنٹ پیپر ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ کو پریکٹس کراؤں. یہ ریسنٹ پیپر ہے، بالکل لاسٹ پیپر ہے اکتوبر نومبر 2020 کا. اور اس پیپر کا یہ پیسج آپ کے سامنے ہے. ابھی آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوگا ٹھیک سے، کیونکہ یہ عکس لیا ہے، یہ پکچر لے کے آپ کے سامنے رکھی ہے. لیکن ابھی میں یہ سارا جو ٹیکسٹ ہے وہ ٹائپ فارم میں بڑے فونٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ اسے ریڈ کر سکیں. پیپر میں جب ہوتا ہے تو آپ آرام سے اسے پڑھ سکتے ہیں. اس وقت آن لائن کمپیوٹر میں پڑھنا مشکل کام ہے، لہٰذا اس کے لیے مزید محنت کی گئی ہے اور یہ پورا ٹیکسٹ دوبارہ ٹائپ کیا ہے تاکہ آپ بڑے فونٹ میں اسے پڑھ سکیں. اب آپ دیکھیں اگلی سلائیڈ میں یہ سوالات دیے گئے ہیں. انسٹرکشن دی گئی ہے کہ مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے. ہر سوال کے بعد مارکس لکھ دیے گئے ہیں. اور یہ کوشچن نمبر 1 شروع ہو گیا کہ مصنف کے مطابق مواصلات کی کیا اہمیت ہے. 2 باتیں لکھیے. اب دیکھیں 2 باتیں لکھیے، 2 نمبر ہیں اور 2 لائنیں دی گئی ہیں. اسی طرح اگلے سوال میں 2 باتیں لکھیے، کوشچن پڑھیں گے 2 باتیں لکھیے، 2 مارکس دیے گئے ہیں، 2 لائن دی گئی ہیں. اب تھرڈ کوشچن میں دیکھیں آپ لکھا ہوا 3 باتیں لکھیے اور 3 لائنیں دی گئی ہیں. آپ کے سامنے ہے بچوں، ذرا غور سے دیکھیے گا اس پیپر کو کہ 3 لائنیں ہیں، 3 سطریں ہیں، 3 سطور ہیں اور 3 ہی مارکس ہیں. کہیں پر اگر 4 نمبر پوچھا گیا ہے لاسٹ کو اس پیپر میں کوشچن نمبر 5 آپ دیکھیے، جو اس پیپر میں یہ جو پرچہ آپ کے سامنے، یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے، اس میں جو آخری سوال ہے کہ عبارت کے مطابق ٹیلی گرام اور وائرلیس میں کیا فرق ہے. 4 باتیں لکھی. اب ایگزامنر نے 4 باتیں پوچھی. یہاں پہ نیچے دیکھیے 4 نمبر درج ہیں اور 4 ہی سطور دی گئی ہیں، 4 ہی لائن دی گئی ہیں. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اس وقت؟ اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ 3 اگر مارکس ہیں تو 3 سطور دی گئی ہیں، 3 لائنیں دی گئی ہیں. 2 مارکس اگر ہیں تو 2 سطور دی گئی ہیں، 2 لائنیں دی گئی ہیں. 4 مارکس اگر ہیں تو 4 سطور دی گئی ہیں. اس طریقے سے ایگزامنر آپ سے سوالات پوچھتا ہے، اس کے نیچے یہ سطور دے دیتا ہے. آپ دیکھیں اگلی سلائیڈ بھی دیکھیں کہ 3 نمبر ہیں تو 3 سطور. اب یہ 8 سوالات اس میں درج ہیں. پہلے صفحے میں 5 سوالات تھے، اس میں 3 سوالات ہیں. 8 سوالات اور اس کے 25 نمبر. کسی سوال کے 4 نمبر، کسی کے 3 نمبر، کسی کے 2 نمبر. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ ان سوالات کو کیسے پریکٹس کریں، کیسے جواب لکھیں. وہ پیسج جو آپ کو دھندلا نظر آ رہا تھا پاسٹ پیپر میں، ٹائپ کر کے اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں ریڈنگ بھی کرتا ہوں اس کا، ٹھیک ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جوابات ہمیں کیسے لکھنا چاہیے. مواصلات سے مراد پیغام رسانی ہے جو ہر دور میں انسان کی ایک اہم ضرورت رہی ہے. ماضی میں خطوط پیغام رسانی کا ایک اہم ذریعہ تھے. خطوط کی ترسیل کے لیے گھڑ سوار دوڑائے جاتے تھے. گھڑ سواروں کے ذریعے دور دور تک پیغام پہنچائے جاتے تھے. دور دراز علاقوں تک پیغام پہنچانے کے لیے 10 یا 12 میل کے فاصلے سے منزلیں بنی ہوئی تھیں جہاں پر گھڑ سوار تازہ دم گھوڑوں کے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے. وہ وہاں سے خطوط کا تھیلا لے کر اگلی منزل کو روانہ ہو جایا کرتے تھے. اس طرح سینکڑوں میل کی دوری تک خط پہنچائے جاتے تھے. بہت زمانے تک مواصلات کا کام کبوتروں سے بھی لیا گیا. اگلے پیراگراف کو دیکھیے.
جب سائنس کا دور شروع ہوا تو دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ مواصلات میں بھی بڑی ترقی ہوئی. گزشتہ صدی میں موٹر اور ریل ایجاد ہو گئی اور اس کے بعد ڈاک بھی اس کے ذریعے بھیجی جانے لگی. تھوڑے عرصے میں یہ ایک ایسا آلہ ایجاد ہوا جس نے ریل اور موٹر کی محتاجی کو ختم کر دیا. وہ آلہ ٹیلی گرام تھا. ٹیلی گرام بجلی کے تاروں کے ذریعے تحریری پیغامات بھیجنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. 20ویں صدی کے شروع میں وائرلیس ایجاد ہوا جو کسی تار کو واسطہ بنائے بغیر فضا میں پائی جانے والی ریڈیائی لہروں کے ذریعے پیغام رسانی کے لیے کام آیا. وائرلیس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ زبانی بلکہ دوسرے قسم کے پیغامات بھی بھیجے اور وصول کیے جاتے تھے. مواصلات سے مراد پیغام رسانی ہے، یہ آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. اور جب ہم اس پورے پیسج کو پڑھ لیتے ہیں اور آخری پیسج کی طرف آتے ہیں تو روایتی فون کے بعد موبائل فون کی ایجاد نے مواصلاتی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. موبائل فون پیغامات رسانی کی ایک اہم ترین ایجاد ہے جس کے ذریعے آپ دور دور کے پیغامات ہر وقت اور ہر جگہ پر موصول کر سکتے ہیں. آج کل کا موبائل فون ایک چھوٹا کمپیوٹر ہے. کمپیوٹر ایک مواصلاتی مشین بھی ہے جس کے ذریعے نہ صرف پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جا سکتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے کاروباری حساب کتاب اور کسی دوسرے ملک میں معلومات پہنچائی اور حاصل کی جا سکتی ہیں. اب یہ ہے بیٹا کہ کس طریقے سے سوالات دیے گئے. اگر آپ غور سے پڑھیں، دیکھیں آخری بھی پیراگراف ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد ہم سوال کی طرف جاتے ہیں. جیسے جیسے مواصلات کے جدید ذرائع انسانی دسترس میں آتے گئے ویسے ویسے کتابوں سے انسانی وابستگی کم ہوتی گئی. انسان نے زیادہ تر وقت انٹرنیٹ اور آئی پیڈ پر گزارنا شروع کر دیا. کتابیں شعور اور آگاہی بخشتی ہیں اور دنیا کے ہر علم کا منبع ہیں. ہر آدمی کے بڑا بننے کے پیچھے کتابیں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. موجودہ دور میں کتابیں پڑھنے کے رجحان میں دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ انٹرنیٹ، موبائل فون اور جدید ٹیکنالوجی ہے. اب ہم چلتے ہیں بیٹا سوالات کی طرف. بچوں غور سے دیکھیے گا، یہ پاسٹ پیپر کا پہلا سوال ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایگزامنر کہہ رہا ہے کہ سوالات کے جوابات جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے. پہلا سوال، مصنف کے مطابق مواصلات کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی 2 باتیں لکھیے. 2 نمبروں کا سوال ہے. ایگزامنر 2 پوائنٹس چاہتا ہے. یہ میں نے پیسج آپ کے سامنے رکھا، فرسٹ پیراگراف، جہاں پہ جواب موجود ہے اور پہلی لائن میں ہی جواب موجود ہے. غور سے پڑھیے. مواصلات سے مراد پیغام رسانی ہے جو ہر دور میں انسان کی اہم ضرورت رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو 2 باتیں ہیں، اب ماضی میں خطوط پیغام رسانی کا ایک اہم ذریعہ تھے. خطوط کی ترسیل کے لیے گھڑ سوار دوڑائے جاتے تھے. یہ ظاہر سی بات ہے کسی اور سوال کے لیے یہ باتیں ہمارے کام آئیں گی، لیکن پہلے مرحلے میں آپ دیکھیں کہ جب ہم سوال غور سے پڑھ لیتے ہیں تو جواب کے لیے پیغام رسانی کی اہم ضرورت، یہ ایک پوائنٹ آ گیا. دوسرا، اس کے ذریعے دور دراز علاقوں تک پیغام پہنچائے جاتے ہیں. یہ 2 باتیں آ گئیں. یعنی جو ڈاک جو ہے، خطوط بھیجنا، میسیجز بھیجنا، آج اس کی شکل واٹس ایپ ہو یا انسٹاگرام ہو یا جو بھی ہو، ٹھیک ہے، ای میل ہو، لیکن پیغام رسانی انسان کی اہم ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے، ایک معلومات آپ نے دی. دوسری، دور دراز علاقوں تک پیغام پہنچائے جاتے تھے اس کے ذریعے. تو اب اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ یہ دیکھیے 2 سطور بنی ہوئی ہیں، 2 لائنیں بنی ہوئی ہیں. اب اس کو ہم نے تھوڑا سا اپنے الفاظ میں لکھ دیا کہ مواصلات یعنی پیغام رسانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اب یہ لکھا ہوا نا پیغام رسانی انسان کی اہم ترین ضرورت ہے، اس کو میں نے لکھ دیا بنیادی ضرورت ہے. یہ آپ کے الفاظ ہو گئے، اور اس کی مدد سے ہم اپنے پیغامات دور دراز علاقوں تک پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پہنچائے جاتے تھے، پہنچا سکتے ہیں، یہ تبدیل کر دیا ہم نے. یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں، اور یہ 2 پوائنٹس آپ نے لکھ دیا، 2 نمبروں کا کام ہو گیا. اسی طریقے سے ہم اگلے سوال پہ آتے ہیں. کوشچن نمبر 2 ہے، پرانے زمانے میں مواصلات کے لیے کون سے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں؟ 2 باتیں لکھیے. اگین 2 نمبروں کا سوال پوچھا گیا ہے، 2 باتیں پوچھی گئی ہیں. پھر پیسج کو ہم غور سے پڑھتے ہیں. یہاں تک ہم نے 2 پوائنٹ نکالے تھے. سوال کیا پوچھا گیا پھر دیکھیے غور سے کہ پرانے زمانے میں مواصلات کے لیے کون سے ذرائع استعمال کیے جاتے تھے، کون سے ریسورسز تھے. دیکھیے جناب کہ ماضی میں، پرانا زمانہ اور ماضی ہے، ٹھیک ہے نا. ماضی میں خطوط پیغام رسانی کا ایک اہم ذریعہ تھے.
خطوط کی ترسیل کے لیے گھڑ سوار دوڑائے جاتے تھے. گھڑ سواروں کے ذریعے دور دور تک پیغامات پہنچائے جاتے تھے. دور دراز علاقوں تک پیغام پہنچانے کے لیے 10 یا 12 میل کے فاصلے سے منزلیں بنی ہوئی تھیں جہاں پر گھڑ سوار تازہ دم گھوڑوں کے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے. اب ہمیں پوائنٹس کتنے ملے؟ میں اگر بچے میرے کلاس میں سامنے ہوتے تو میں اس وقت پوچھتا کہ کتنے پوائنٹس ملے، تو شاید بچے غلط فہمی کا شکار ہو کر کہتے کہ سر ہمیں تو 3-4 پوائنٹس مل گئے. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. جو سوال پوچھا گیا ہے پھر غور سے دیکھ لیجئے کہ پرانے زمانے میں مواصلات کے کون کون سے ذرائع استعمال کیے جاتے تھے، کون کون سے ریسورسز تھے، یہ پوچھا ہے. پورا پیسج پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے صرف ایک بات آئی ہے کہ گھڑ سوار دوڑائے جاتے تھے پرانے زمانے میں. ٹھیک ہے، تو گھڑ سواروں کے ذریعے خط کی ترسیل کی جاتی تھی. تو ایک پوائنٹ ہمارے سامنے آیا ہے، دوسرا پوائنٹ ابھی تک ہمیں نہیں ملا ہے. آگے مزید پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ منزلیں اور یہ سب اگر آپ لکھ دیں گے اس کوشچن میں تو سب غلط ہوگا، غیر ضروری معلومات ہوگی. وہ جو ہدایات میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ غیر ضروری معلومات نہیں لکھنی ہے، ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے. تو اب ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کے لیے ایک پوائنٹ صرف آپ کے پاس آیا ہے. 2 سطور 2 لائنیں آپ کے پاس ہیں، اس کے لیے ایک پوائنٹ آپ کے پاس آیا ہے. اگلا پوائنٹ کہاں ہے ذرا ڈھونڈنا پڑے گا. آگے پڑھتے ہیں ہم کہ دور دراز علاقوں تک پیغام پہنچانے کے لیے 10 یا 12 میل کے فاصلے سے منزلیں بنی ہوئی تھیں جہاں پر گھڑ سوار تازہ دم گھوڑوں کے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے. وہ وہاں سے خطوط کا تھیلا لے کر اگلی منزل کو روانہ ہو جایا کرتے تھے. اس طرح سینکڑوں میل کی دوری تک خط پہنچائے جاتے تھے. بہت زمانے تک مواصلات کا کام کبوتروں سے بھی لیا گیا. اب جا کر کے ہمیں دوسرا پوائنٹ ملا ہے. پورا پیراگراف ہم نے پڑھ لیا تو آخری پوائنٹ دیکھیے ذرا غور سے کہ بہت زمانے تک مواصلات کا کام کبوتروں سے بھی لیا گیا. تو ایک طریقہ کیا تھا شروع کے اس پیراگراف میں ملا کہ گھڑ سوار دوڑائے جاتے تھے خطوط کی ترسیل کے لیے، خطوط پہنچانے کے لیے. اب سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کون سے ذرائع استعمال ہوتے تھے. ٹھیک ہے، ہم نے پورا پیسج پڑھا تو 2 باتیں ہمیں مل گئیں. 2 نمبروں کا سوال تھا. جب ہم نے پوائنٹ نکالا تو کیا نکلا؟ پرانے زمانے میں گھڑ سوار پیغام پہنچانے کا کام کرتے تھے. ایک پوائنٹ یہ ملا. دوسرا پوائنٹ کیا ملا؟ اس کے علاوہ مواصلات کا کام کبوتروں سے بھی لیا جاتا تھا. یہ 2 باتیں ہیں جس کو آپ کو یہاں پہ جواب میں تحریر کرنا ہے. یہ ہوا ٹو دی پوائنٹ. پورے پیسج کو پڑھنے کے بعد یہ 2 کام کی باتیں ہمیں مل گئیں اور پھر ہم نے یہ اپنے الفاظ میں لکھنا شروع کر دیا کہ پرانے زمانے میں تیز رفتار گھڑ سواروں سے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا تھا. اس کے علاوہ کبوتروں کے ذریعے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈاک پہنچائی جاتی تھی. یہ 2 پوائنٹس ہو گئے، 2 نمبر ہو گئے. آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ نے 2 نمبروں کا کام کر لیا. ایگزامنر ہر صورت میں اس میں 2 نمبر دے دیں گے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلے سوال کو پھر غور سے پڑھیے اور اس میں دیکھیے کہ کیا بات پوچھی گئی ہے. پیغام رسانی کے لیے منزلیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ 3 باتیں لکھی ہیں. ابھی آپ نے جو پیراگراف پڑھا تھا اس میں منزلوں کا بھی ذکر آیا تھا. ٹھیک ہے، اب ہم پھر اس پیسج کی طرف جاتے ہیں. ابھی ہم نے فرسٹ ہی پیراگراف سے 2 سوال نکال لیے ہیں. اگین تیسرے سوال کی طرف بھی جب ہم جائیں پھر سوال سامنے رکھیے کہ پیغام رسانی کے لیے منزلیں کیوں بنائی جاتی ہیں. 3 باتیں لکھیے. پیسج کی طرف آتے ہیں. پیسج کو پھر ہم پڑھتے ہیں کہ اب دیکھیے کیا کہہ رہا ہے اس میں ایگزامنر کہ جب ہمیں اس نے بتا دیا کہ گھوڑ سوار کے ذریعے پہنچاتے تھے اور کبوتر کے ذریعے پہنچاتے تھے تو اس کے اندر وہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں جو تیسرے سوال کے لیے ضروری ہیں. وہ جو 3 باتیں پوچھی گئی ہیں اس میں کہ کیوں منزلیں بنائی جاتی تھیں، تو دیکھیں دور دراز علاقوں تک پیغام پہنچانے کے لیے 10 یا 12 میل کے فاصلے سے منزلیں بنی ہوئی تھیں جہاں پر، یہ 3rd لائن میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے غور سے دیکھیے اس پیسج کو. 3rd لائن میں پڑھ رہا ہوں میں. دور دراز علاقوں تک پیغام پہنچانے کے لیے 10 یا 12 میل کے فاصلے سے منزلیں بنی ہوئی تھیں جہاں پر گھڑ سوار تازہ دم گھوڑوں کے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تازہ دم گھوڑوں کے ساتھ، کیونکہ جب 10-12 میل گھوڑے تیزی سے دوڑ کر کے منزل تک پہنچتے تھے تو تھک جاتے تھے، تو نئے گھڑ سوار موجود ہوتے تھے. وہ وہاں سے خطوط کا تھیلا لے کر اگلی منزل کو روانہ ہو جایا کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ تاکہ تیزی سے وہ ڈاک ایک منزل سے دوسری منزل پہ پہنچ سکے. مقصد یہ تھا نئے تازہ گھڑ سوار تیزی سے دوسری منزل پر پہنچتے تھے. اس طرح سینکڑوں میل کا فاصلہ، سینکڑوں میل کی دوری تک خط پہنچائے جاتے تھے. بہت زمانے تک پھر مواصلات کا کام کبوتر. اب دیکھو یہ 3 باتیں ہمیں مل چکی ہیں. بیچ میں پیسج کی 3rd لائن سے یہ بات شروع ہو رہی ہے اور 3rd لائن، 4th لائن، 5th لائن اور 6ٹھی لائن پہ جا کر کے یہ بات ختم ہو رہی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب کہاں پوائنٹس ہم دیکھتے ہیں. سوال آ گیا ہمارے سامنے. جواب کے لیے کون سے پوائنٹس ہیں ذرا دیکھیے. دور دراز علاقوں تک پیغام پہنچانے کے لیے 10 یا 12 میل کے فاصلے پر منزلیں بنی ہوئی تھیں جہاں پر گھڑ سوار تازہ دم گھوڑوں کے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے.
وہ دوسرا پوائنٹ کیا ہے, وہ وہاں سے خطوط کا تھیلا لے کر اگلی منزل کو روانہ ہو جایا کرتے تھے, تیزی سے روانہ ہو جایا کرتے تھے. اور آخری پوائنٹ کیا ہے, اس طرح سینکڑوں میل کی دوری تک خط پہنچانے کا کام بآسانی انجام دیا جاتا تھا. یہ 3 سطور دی ہوئی ہیں, دیکھیے نیچے آپ کے, تینوں باتوں کو 3 لائن کے اندر لکھا ہوا ہے. کیسے لکھا ہوا ہے اپنے الفاظ میں غور سے پڑھ لیجئے. دور دراز علاقوں میں پیغام رسانے کے لیے 10-12 میل کے فاصلے سے منزلیں بنائی جاتی تھیں تاکہ نئے تازہ دم گھڑ سوار دستے خطوط کا تھیلا لے کر تیزی سے اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں. اس طرح سینکڑوں میل کی دوری تک خط بآسانی پہنچائے جا سکیں. یہ ہم نے تھوڑا سا اپنے الفاظ میں تبدیل کر کے جواب لکھ دیا 3 نمبروں کا. تو اس طریقے سے پہلے ہی پیراگراف سے 3 سوالوں کے جوابات آ گئے, 2 نمبروں کے 2 سوال اور 3 نمبروں کا 1 سوال. 7 نمبروں کا کام آپ نے کر لیا. چوتھے سوال پہ آتے ہیں. عبارت کے مطابق گزشتہ صدی میں مواصلات میں کیا ترقی ہوئی؟ 3 باتیں لکھی. اگین 3 نمبروں کا سوال پوچھا گیا. اب دیکھیے سیکنڈ پیراگراف میں, فرسٹ پیراگراف ہم نے اب چھوڑ دیا, ظاہر سی بات ہے اس کے سوالات آ گئے ہیں. دوسرے پیراگراف پہ ہم آ گئے ہیں پیسج کے, وہ جو ایگزام میں عبارت آئی تھی, جب سائنس کا دور شروع ہوا تو دوسرے شعبوں کے ساتھ مواصلات میں بھی بڑی ترقی ہوئی. گزشتہ صدی میں موٹر اور ریل ایجاد ہو گئی. دیکھیے سوال کیا تھا, اب غور سے پھر عبارت کے مطابق گزشتہ صدی میں مواصلات میں کیا ترقی ہوئی. تو پہلی بات ہمارے سامنے اب آ گئی, گزشتہ صدی میں موٹر اور ریل ایجاد ہو گئی. اگر پوائنٹس نہ ملیں تو یہ 2 پوائنٹس ہیں, موٹر اور ریل 2 پوائنٹس ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ ابھی اس کو یہیں پر ٹھہریے. موٹر اور ریل کو انڈر لائن ہم کر لیں گے. اس کے بعد ڈاک بھی اس کے ذریعے بھیجی جانے لگی. یہ اہم بات ہے کہ موٹر اور ریل کی ایجاد ہوئی, گزشتہ صدی کی بات پوچھی گئی ہے. سوال کیا پوچھا گیا ہے کہ گزشتہ صدی میں مواصلات میں کیا ترقی ہوئی. ذہن میں رکھیے اس بات کو, پھر پڑھیے. گزشتہ صدی میں موٹر اور ریل ایجاد ہو گئی, اس کے بعد ڈاک بھی اس کے ذریعے بھیجی جانے لگی. یہ ایک پوائنٹ آ گیا. تھوڑے عرصے میں ایک آلہ ایجاد ہوا, ایک ایسا آلہ جس نے ریل اور موٹر کی محتاجی بھی ختم کر دی. انسٹرومنٹ ایک ایجاد ہو گیا, اور وہ آلہ کیا تھا؟ ٹیلی گرام تھا. اب ٹیلی گرام جو ہے فوراً یہاں پہ ٹائپ کیا اور دوسرے شہر پہنچ گیا. اب موٹر اور ریل کی بھی ضرورت نہیں رہی. تو یہ بھی چینج جو آیا یہ گزشتہ یعنی لاسٹ سینچری میں آیا, گزشتہ صدی میں آیا. ٹیلی گرام بجلی کے تاروں کے ذریعے, اب یہ ڈیٹیل نہیں لکھنا ہے مجھے, پوچھا گیا کیا تبدیلی ہوئی, تو یہ سب باتیں غیر ضروری ہیں. حالانکہ سب اسی سے متعلق بات ہے, آپ کو لگے گا پڑھنے کے بعد کہ یہ اسی سے متعلق بات تو ہے, لیکن نہیں ہے. صرف آپ کو بتانا ہے کہ کیا تبدیلی ہوئی ہے. تو آپ کو کیا بتانا ہے, گزشتہ صدی میں موٹر اور ریل کی ایجاد ہو گئی جس کے ذریعے سے ڈاک تیزی سے ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجی جانے لگی. لیکن کچھ عرصے میں موٹر اور ریل کی محتاجی بھی ختم ہو گئی اور ٹیلی گرام کا آلہ ایجاد ہو گیا جس میں بیٹھے بیٹھے منٹوں میں پیغامات دوسرے شہر تک تحریری شکل میں بھیجے جانے لگے. یہ دوسرا پوائنٹ بھی ہو گیا. اور ٹیلی گرام کے بعد کیا لکھیں گے؟ ٹیلی گرام بجلی کے تاروں کے ذریعے تحریری پیغام بھیجنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ سب غیر ضروری بات ہے اس کوشچن سے ریلیٹڈ. لیکن اس کے لیے جو اہم بات اور کون سا ہے, تیسرا پوائنٹ, 20ویں صدی کے شروع میں وائرلیس ایجاد ہوا. اب یہ ظاہر سی بات ہے ہم 21ویں صدی میں اس وقت ہیں, تو گزشتہ صدی میں 20ویں صدی بھی تو شامل ہے کہ نہیں. ایگزامنر رپورٹ میں حالانکہ یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود گزشتہ صدی میں یہ بھی بات ہے کہ وائرلیس ایجاد ہو گیا. تو یہ ایک تیسرا پوائنٹ ہو گیا. اب ہم پیسج کو چھوڑتے ہیں, جواب کی طرف آتے ہیں, کیونکہ 3 مارکس کے لیے 3 پوائنٹس ہمیں مل چکے ہیں. تو موٹر اور ریل ایجاد, ریل گاڑی کی ایجاد, ٹیلی گرام اور وائرلیس, یہ 4 باتیں بیسیکلی ہیں. موٹر اور ریل 2 ہیں. اب ہم اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں لائنوں میں. سطور 3 مارکس کے لیے 3 سطور دی گئی ہیں, 3 لائنیں دی گئی ہیں. اب ہم اسے اپنے الفاظ میں لکھ رہے ہیں. گزشتہ صدی میں مواصلات نے بڑی ترقی کی, موٹر اور ریل گاڑی ایجاد ہو گئی جس کے ذریعے تیزی سے خطوط ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جانے لگی. ٹیلی گرام کی ایجاد نے موٹر اور ریل کی محتاجی بھی ختم کر دی اور منٹوں میں پیغامات دور دراز تک پہنچنے لگے. وائرلیس کی ایجاد نے تو مواصلات کے شعبے میں انقلاب ہی برپا کر دیا ہے. یہ سب اپنے الفاظ میں جب آپ نے لکھ ڈالا 3 نمبر یہ بھی مل گئے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں بچوں. دیکھیے آپ غور سے, 5واں سوال کیا پوچھا گیا ہے, عبارت کے مطابق ٹیلی گرام اور وائرلیس میں کیا فرق ہے. اب یہاں پر ٹیلی گرام اور وائرلیس میں فرق پوچھا گیا ہے. 4 باتیں پوچھی گئی, 4 نمبر ہیں اس کے. ٹیلی گرام اور وائرلیس میں کیا فرق ہے, دیکھیے پھر سے ہم اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, 3rd لائن سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں کہ تھوڑے عرصے میں ایک ایسا آلہ ایجاد ہو گیا جس نے ریل اور موٹر کی محتاجی ختم کر دی. وہ آلہ ٹیلی گرام تھا. اب ٹیلی گرام کے بارے میں ڈیٹیل لکھا ہوا ہے. ٹیلی گرام بجلی کے تاروں کے ذریعے تحریری پیغامات بھیجنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. یہ جو پوائنٹ ہے نا, ٹیلی گرام بجلی کے تاروں کے ذریعے تحریری پیغام بھیجنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, یہ اب کوشچن نمبر 5 کا پوائنٹ ہے, کیونکہ ٹیلی گرام اور وائرلیس کا فرق پوچھا گیا ہے.
تو بجلی کے تاروں کے ذریعے پیغامات جس سے بھیجے جاتے تھے وہ ٹیلی گرام ہے. 20ویں صدی کے شروع میں وائرلیس ایجاد ہو گئی. ایجاد وجاد آپ نے بتا دیا ہے, یہاں ضروری نہیں ہے, لیکن ایجاد ہوئی یہ پیسج میں لکھا ہوا ہے, جو کسی تار کو واسطہ بنائے بغیر, یعنی بغیر کسی تار کے فضا میں پائی جانے والی, یہ جو ہمارے جو برقی ریڈیائی لہریں ہیں, ٹھیک ہے, برقی ریڈیائی لہریں ہیں, اس کے ذریعے سے یہ پیغامات بھیجے جانے لگے. وائرلیس کے ذریعے نہ صرف یہ زبانی بلکہ دوسرے قسم کے پیغامات بھیجے اور وصول بھی کیے جاتے تھے. یہ وائرلیس کے بارے میں ساری ڈیٹیل آ گئی کہ یہ صرف زبانی, یعنی وائرلیس میں صرف وائس کے ذریعے سے بھی پیغام بھیجے جاتے تھے, ٹھیک ہے, اور تحریر کی شکل میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی گرام کے ذریعے سے بھی بھیجے جاتے تھے. اب اس فرق کو ہمیں کیسے لکھنا ہے 4 پوائنٹس میں. بجلی کے تاروں کے ذریعے تحریری پیغامات, یہ کس کے ذریعے سے تھا؟ یہ تھا وائرلیس میں, یہ تھا ٹیلی گرام میں. دوسرا, بجلی 20ویں صدی کے شروع میں وائرلیس ایجاد ہوئی جو کسی تار کو واسطہ بنائے بغیر فضا میں جانے والی ریڈیائی لہروں کے ذریعے پیغام رسانی کے لیے کام آیا. اور چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ وائرلیس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ زبانی بلکہ دوسری قسم کے پیغامات بھی وصول کیے جاتے تھے. اب دیکھیے 4 لائنیں یہاں موجود ہیں. ہم نے جواب دینا شروع کیا, لکھنا شروع کیا اپنے الفاظ میں. ٹیلی گرام یعنی بجلی کے تاروں کے ذریعے تحریری پیغام بھیجے جاتے تھے, جبکہ وائرلیس میں تاروں کے بجائے فضا میں پائی جانے والی ریڈیائی لہروں کے ذریعے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا تھا. ٹیلی گرام کے ذریعے صرف تحریری پیغام جاتے ہیں, جبکہ وائرلیس کے ذریعے تحریری اور زبانی دونوں طرح کے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا ہے. تو اب یہ ساری باتیں 4 لائنوں میں لکھیں گے تو آپ کو 4 نمبر مل جائیں گے. کوشچن نمبر 6 کی طرف آتے ہیں. چھٹا سوال, روایتی فون اور موبائل فون میں کیا فرق ہے؟ 3 باتیں لکھیے. اب اگلے آخری پیراگراف کی طرف ہم جاتے ہیں پیسج کے. اب 2 سوالات ہمیں اور جوابات لکھنے ہیں ابھی. روایتی فون کے بعد موبائل فون کے ایجاد نے مواصلاتی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. سوال کیا ہے کہ روایتی فون اور موبائل فون میں کیا فرق ہے؟ 3 باتیں لکھیے. تو روایتی فون کے بعد موبائل فون کے ایجاد نے مواصلاتی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے, ریولوشن لے کر آئی ہے. موبائل فون پیغام رسانی کی ایک اہم ترین ایجاد ہے جس کے ذریعے آپ دور دور کے پیغامات ہر وقت اور ہر جگہ پر موصول کر سکتے ہیں. یعنی روایتی فون میں صرف آپ ایک جگہ تاروں میں جہاں پہ وہ فکس ہے وہاں صرف باتیں سن سکتے ہیں, میسیجز سن سکتے ہیں یا اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں, جبکہ موبائل فون میں کسی وائر کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس میں ہوں, گاڑی میں ہوں, ریل میں ہوں, جہاز میں ہوں, آپ آفس میں بیٹھے ہوں, آپ کسی سڑک پر چل رہے ہوں, کسی بھی جگہ ہوں, آپ آرام سے پیغامات وصول بھی کر سکتے ہیں اور بھیج بھی سکتے ہیں. آج کل کا موبائل فون ایک چھوٹا کمپیوٹر ہے. کمپیوٹر ایک مواصلاتی مشین بھی ہے جس کے ذریعے نہ صرف پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جاتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے کاروباری حساب کتاب اور کسی دوسرے ملک میں معلومات پہنچائی اور حاصل کی جا سکتی ہیں. اب ان میں سے جو اہم باتیں ہیں اس کو انڈر لائن کیا ہم نے, اور انڈر لائن کرنے کے بعد دیکھیے یہ اس کا جواب کے پوائنٹس آ گئے. موبائل فون پیغام رسانی کی ایک اہم ترین ایجاد ہے جس کے ذریعے آپ دور دور کے پیغامات ہر وقت اور ہر جگہ وصول کر سکتے ہیں. آج کل کا موبائل فون ایک چھوٹا کمپیوٹر ہے. کمپیوٹر ایک مواصلاتی مشین بھی ہے جس کے ذریعے نہ صرف پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جا سکتے ہیں بلکہ وصول کیے جا سکتے ہیں. اچھا, اس کے ذریعے کاروباری حساب کتاب اور کسی دوسرے ملک میں معلومات پہنچائی اور حاصل کی جا سکتی ہیں. یہ 3 باتوں کے علاوہ ایک پوائنٹ کیا ہے؟ روایتی فون کا بھی ہے کہ روایتی فون جو ہے وہ ایک جگہ نصب رہتا ہے, فکس رہتا ہے, اور وہیں صرف پیغامات سنے جاتے ہیں تاروں کی وجہ سے. تو اب آپ نے بات وہیں سے شروع کرنی ہے, روایتی فون سے. جواب 4 لائنیں موجود ہیں, 4 نمبر ہیں, 4 لائنیں موجود ہیں. ایک پوائنٹ روایتی فون کے بارے میں لکھ دیا آپ نے کیونکہ انہوں نے پوچھا ہے فرق کیا ہے. تو پہلا پوائنٹ لکھ دیا روایتی فون کے بارے میں. روایتی فون کے ذریعے آپ فون جہاں پر نصب ہوتا ہے, جہاں پر فکس ہوتا ہے, صرف وہیں پر پیغام سنے جا سکتے ہیں, جبکہ موبائل فون میں تار نہ ہونے کی وجہ سے اسے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں. موبائل فون تو ایک چھوٹے سے کمپیوٹر کی طرح ہے جس کی مواصلاتی مشین پوری دنیا سے پیغامات نہ صرف وصول کرتی ہے بلکہ فوری طور پر بھیج بھی دیتی ہے. اس کے ذریعے کاروباری حساب کتاب اور معلومات دنیا کے کسی بھی کونے میں فوری طور پر پہنچ جاتی ہے. یہ 4 لائنوں میں 4 سطور میں آپ نے 4 نمبروں کا جواب دے دیا. اگلے سوال پہ آئیے. کوشچن نمبر 7, مصنف نے کتابوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ 4 باتیں لکھیے. آخری پیراگراف جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کتابوں کے بارے میں بات ہے, اور کیا بات ہے اس کو غور سے دیکھیے. جیسے جیسے مواصلات کے جدید ذرائع انسانی دسترس میں آتے گئے ویسے ویسے کتابوں سے انسانی وابستگی کم ہوتی گئی. انسان نے زیادہ تر وقت انٹرنیٹ اور آئی پیڈ پر گزارنا شروع کر دیا. کتابیں شعور اور آگہی بخشتی ہیں. اب دیکھو پوائنٹ آنا شروع ہو گیا ہے
کتابیں شعور اور آگہی بخشتی ہیں، یہ پوائنٹ ہے، اور پہلی لائن میں بھی کتابوں سے انسانی وابستگی کم ہوتی جا رہی ہے جدید ذرائع کی وجہ سے، یہ بھی ایک پوائنٹ بنتا ہے۔ دنیا اور کتاب آگہی بخشتی ہیں اور دنیا کے ہر علم کا منبع ہے، یعنی ہر علم کی بنیاد ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ یہ سب کتابوں کے بارے میں۔ ہر آدمی کے بڑا بننے کے پیچھے کتابیں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، یہ بھی کتابوں کے بارے میں پوائنٹ ہے، یعنی انسان کو عظیم بناتی ہیں کتابیں۔ موجودہ دور میں کتابیں پڑھنے کے رجحان میں دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ انٹرنیٹ، موبائل فون اور جدید ٹیکنالوجی ہے۔ ابھی دیکھو یہ آخری پیراگراف ہم نے پڑھا تو ہمیں 4 باتیں مل گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ جیسے جیسے مواصلات کے جدید ذرائع انسانی دسترس میں آتے گئے، ویسے ویسے کتابوں سے انسان کی وابستگی کم ہوتی گئی۔ انسان نے زیادہ تر وقت انٹرنیٹ اور آئی پیڈ پہ گزارنا شروع کر دیا۔ یہ ضروری نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجیے گا، کم لکھیے۔ کتابیں شعور اور آگہی بخشتی ہیں اور دنیا کے ہر علم کا منبع ہے، یعنی ہر علم کا مرکز ہے، ہر علم کی بنیاد ہے، شعور اور آگہی بخشتی ہیں۔ یہ سب پوائنٹس ہیں کتابوں کے بارے میں۔ ہر آدمی کے بڑا بننے کے پیچھے کتابیں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اب یہ 4 لائنوں پہ ہم نے جواب لکھنا شروع کیا ہے بچوں، غور سے دیکھیے۔ مصنف کی رائے کے مطابق کتابیں شعور اور آگہی بخشتی ہیں۔ 2 باتیں ہیں، شعور اور آگہی، بٹ ایک ہی کنسیڈر کیجئے، ایک پوائنٹ ہو گیا۔ یہ ہر طرح کے علم کی بنیاد یعنی منبع ہے، دوسری بات ہو گئی، 2 مارکس ہو گئے۔ دنیا میں انسان کو عظیم اور بڑا بنانے میں یہ کتابیں اہم کردار ادا کرتی ہیں، تیسری بات ہو گئی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل کے زمانے میں انٹرنیٹ اور آئی پیڈ کی وجہ سے لوگ کتابوں سے دور ہونے لگے ہیں، چوتھی بات ہو گئی۔ 4 مارکس کا جواب 4 پوائنٹس 4 لائن کے اندر آپ کے سامنے موجود ہے۔ بہترین طریقے سے آپ نے یہاں پر اس کی پیشکش کی ہے اور پھر اپنا جواب لکھ دیا ہے۔ اب اس پیسج میں آخری جو سوال پوچھا گیا ہے نا، وہ ذرا توجہ طلب ہے۔ اس میں پوچھا گیا آپ کے خیال میں، سوال کو غور سے سنیے اور غور سے پڑھیے، آپ کے خیال میں کتابیں زیادہ اہم ہیں یا جدید ٹیکنالوجی؟ 4 وجوہات تحریر کیجیے۔ 21 نمبروں کا یعنی 21 مارکس کا آپ کام کر چکے ہیں اور 4 نمبروں کا آخری آپ کو کام کرنا ہے۔ ان 4 نمبروں کے کام کے لیے ایگزامینر نے جو طریقہ کار اختیار کیا اس میں کیا ہے کہ آپ کی رائے پوچھی ہے، آپ کے خیال میں۔ تو اب یہاں پر ٹیکسٹ یعنی جو آپ نے پیسج پڑھا ہے اس میں باتیں جو آپ نے پڑھی ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اور جو اس کے بارے میں آپ کے خیالات ہیں اس عبارت کو پڑھ کر کے جو بات پوچھی گئی ہے کہ کتابیں زیادہ اہم ہیں یا جدید ٹیکنالوجی، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایک کی حمایت آپ کو کرنی ہے، یا تو کتاب کی حمایت کرنی ہے یا پھر جدید ٹیکنالوجی کی حمایت کرنی ہے، اور 4 باتیں لکھنی ہیں، 4 وجوہات بتانا ہے، کیونکہ پوچھا ہے 4 وجوہات تحریر کیجیے۔ چلیے جناب دیکھتے ہیں کہ کیا جواب ہو سکتا ہے۔ پہلے میں نے جدید ٹیکنالوجی کو موضوع بنایا، دونوں جوابات یہاں میں نے لکھے ہیں، 4 لائنوں کے 2 جوابات آپ کے سامنے ہیں۔ اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے، کوئی بچہ کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی زیادہ اہم ہے، تو کیسے لکھیں گے؟ میری رائے کے مطابق جدید ٹیکنالوجی زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس کی مدد سے ہم کوئی بھی کتاب کہیں بھی کسی بھی وقت ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک پوائنٹ آ گیا کہ ٹیکنالوجی ہوگی تو دنیا کی کوئی سی بھی کتاب کہیں بھی ہوگی، ڈاؤن لوڈ کر کے ہم پڑھ سکیں گے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے نہ صرف کتابیں تلاش کر سکتے ہیں بلکہ اس حوالے سے ویکیپیڈیا اور انسائکلوپیڈیا اور دوسرے ذرائع سے بھی معلومات مل سکتی ہے۔ یعنی صرف کتابوں تک ہم محدود نہیں رہیں گے بلکہ اور جو دیگر ذرائع ہیں، ادر ریسورسز، ٹیکنالوجی ہوگی، انٹرنیٹ ہوگا تو ہم ادر ریسورسز تک بھی اپروچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ذرائع تک معلومات مل سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے لائبریری جانے کی زحمت سے بھی بچ جائیں گے ہم، ہمارا جو وقت برباد ہوتا ہے اس سے ہمارا وقت بچتا ہے نا، ہم دور جاتے ہیں کسی لائبریری میں بہت ساری معلومات کے لیے، تو ٹیکنالوجی ہوگی تو گھر بیٹھے ہم اپنا وقت بچائیں گے اور جو ہے وہ معلومات حاصل کر لیں گے۔ کسی جگہ، مقام یا شخصیت کے بارے میں جاننا ہو، سب کچھ بس انگلی کے ایک اشارے پر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہوتا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ یہ 4 باتیں آپ نے تحریر کر دیں اور اس کی وجوہات بھی بتا دی کہ آپ ٹیکنالوجی کو کیوں اہمیت دے رہے ہیں، آپ کی رائے میں ٹیکنالوجی کیوں زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ٹیکنالوجی زیادہ اہم نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں رائے آپ کی ایکسیپٹیبل ہوگی، چاہے آپ کتابوں کی اہمیت بتائیں چاہے آپ ٹیکنالوجی کی اہمیت بتائیں، یہ 4 مارکس آپ کو بٹ ٹیکنیکل طریقے سے لینا ہے کسی ایک کی حمایت کرتے ہوئے۔ تو اب دیکھیں میں کتابوں کی حمایت کر رہا ہوں، میری رائے میں کتابیں زیادہ اہم ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی قابل بھروسہ نہیں، بجلی کے جانے پر ہمیں ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا پڑے گا، یعنی ٹیکنالوجی بجلی کی محتاج ہے، بجلی نہیں ہوگی تو ٹیکنالوجی فیل ہو گیا تو ہم ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، اپنا کام نہیں کر پائیں گے، اس لیے کتابیں زیادہ ہیں، میں ایک پوائنٹ بتایا۔ اس کے علاوہ نیٹ نہ ہونے پر بھی آپ کتاب ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے، اگر کتاب آپ کے پاس ہو تو وقت بچ جاتا ہے۔ کتابوں کا مطالعہ آپ کو فضول سرگرمیوں سے بچاتا ہے اور انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے، ساتھ ساتھ اس کتاب سے
آپ کے علاوہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں. اب ہم کتابوں کے بارے میں دلیل دے رہے ہیں، اس کے پوائنٹس بتا رہے ہیں. تو کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، کوئی بھی رائے دیں، آپ کو کسی ایک کی حمایت کرتے ہوئے 4 اہم پوائنٹس اس میں لکھ دینا ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں، یہ ایگزامنر رپورٹ بھی میں نے آپ کے سامنے لگا دی ہے اس پاسٹ پیپر کی، جس میں ایگزامنر جو پوائنٹس مینشن کر رہا ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایگزامنر رپورٹ میں جو باتیں لکھی گئی اسے آپ اپنے مشق کے دوران استعمال کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آج کے اس گفتگو کے بعد تفہیم کرنے کا طریقہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ اپنی کتاب او لیول اردو 3247 کی بک 1 سے جو 35 عبارتیں میں نے پیش کی ہیں اور جو کیمبرج کے موضوعات کو سامنے رکھ کر ترتیب دی گئی ہیں، آپ اس میں سے مختلف عبارتوں کی مشق کریں گے، اپنے اساتذہ کو ان کے جوابات دکھائیں گے اور ان سے فیڈ بیک لیں گے کہ آپ کیسی تفہیم کر رہے ہیں، آپ کے جوابات کیسے ہیں اور آپ کی مشق کیسی چل رہی ہے. تو یہ 25 نمبروں کا سوال او لیول اردو 3247 پیپر 1 کا پہلا سوال ہے، اور آج ہم نے پاسٹ پیپر کی مشق کی ہے. ایک اور مشق ہم تفہیم کی کریں گے آڈیو ویژول لیکچر کے ذریعے، اور وہ آپ کی کتاب کا ایک پیسج ہوگا. تو انشاءاللہ آئندہ پھر ایک تفہیم کی مشق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے اور غور سے اس آڈیو ویژول لیکچر کو سنیے اور امتحان کی تیاری کیجیے. اللہ حافظ.